پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نویتو سنت الاعتکاف۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوا کرے، سیدھا قدم داخل کرے، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں پڑھ لے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر سنت اعتکاف کی نیت کرے، نویتو سنت الاعتکاف۔ اس کی فضیلت ہے کہ جب تک بندہ مسجد میں موجود رہے گا، ہر آنے جانے والی سانس کے بدلے فرشتے 10 نیکیاں لکھتے رہے۔ آئیے ایک درود پڑھاتا ہوں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ مومن اس درود پاک کو جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا انسان بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان، یا رسول اللہ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان، یا رسول اللہ تمہارا مصحف رخ میرا قرآن، یا رسول اللہ۔ پھر آگے کہتا ہے کہ ایک گستاخ رسول کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، ایک وہابی کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان، یا رسول اللہ، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں کہوں گا اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پاک نے مجھے آپ کو جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے۔ جمعۃ المبارکہ کا جو دن ہے نا، بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن موت کی دعا مانگے کہ اللہ مجھے آپ کو جمعہ کے دن موت عطا کرے، کیونکہ جمعہ کے دن جس کا انتقال ہو اور اگر وہ ایمان والا ہے، عاشق رسول ہے، تو اللہ پاک اسے قبر کے سوال و جواب سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ہم دعا کرتے نا سلام میں کہ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، کرتے کہ نہیں دعا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، کہے سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان ہو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا تحفہ تو آپ پہ درود پاک ہے، آقا جو آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی امتیوں کو تحفے میں کیا عطا فرمائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا یہ سوال سن کر مسکراتے ہیں اور فرماتے عمر تم نے بہت اچھا سوال کیا کہ میری امت کا تحفہ تو مجھ پہ درود ہے، سلام ہے، لیکن میں انہیں تحفے میں کیا دوں گا؟ تو آقا فرماتے عمر سنو، الصلاۃ من امتی تحفۃ لی و تحفۃ منی غدا فی الجنہ۔ آقا فرماتے میری امت کا تحفہ تو مجھ پہ درود و سلام ہے جو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن میں اپنے اس امتی کو اللہ سے جنت تحفے میں دوں گا۔ حضور تاج الشریعہ پیر و مرشد پکار اٹھے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، پتہ چلا کہ امتی کی طرف سے نبی کی بارگاہ میں جو تحفہ ہے وہ درود و سلام ہے۔ اسی لیے تو جب فتنوں کا دور تھا اور جب لوگ درود اور سلام پڑھنے سے منع کر رہے تھے،
تو میرے امام اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا. جب لوگوں نے کہا کہ اتنا درود پڑھنے کی کیا حاجت ہے، اذان سے پہلے درود، اقامت سے پہلے درود، دعا سے پہلے درود، اتنا کیوں پڑھتے ہو، اتنا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اعلیٰ حضرت خاموش نہیں رہے. آپ نے فوراً قلم اٹھایا اور لکھ دیا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. ارے تم ایک درود سے منع کرو گے، احمد رضا کروڑوں درود بھیجے گا. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اور الحمدللہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کہ ہم فجر بعد بھی نبی پہ سلام بھیجتے ہیں نا. ہر فجر، روزانہ فجر کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام، جمعہ کے دن نماز مکمل ہو پھر صلاۃ و سلام. ہمارے یہاں نکاح خوانی ہوتی ہے پھر سلام پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ اب تو الحمدللہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے جو بڑا اچھا ہے، مستحب ہے، کہ جب ہم جنازہ بھی قبرستان لے جاتے ہیں تو درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. اب کوئی اگر کہے کہ اتنا سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں اتنا سلام پڑھتے ہو، تو جب اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اتنا سلام مت پڑھو، پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تھا اور پھر لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ارے تم ایک سلام پڑھنے سے منع کرو گے، میں نبی پہ لاکھوں سلام بھیجوں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں گے اور نبی پر سلام بھی بھیجیں گے. کہیں انشاءاللہ. اپنا معمول بنا لیں، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 313 مرتبہ. یہ جو تعداد ہے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ 313 مرتبہ روزانہ درود پڑھے گا تو اس کا نام کثرت سے پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا. تو آج ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، بائک چلا رہے ہیں، آٹو رکشہ میں ہیں، پیدل چل رہے ہیں، آپ آفس میں ہے، دکان میں ہے، آپ گھر پر ہے، فری ہے، کوشش کرے وقت نکالے، خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں سے بھی کہیں گے انشاءاللہ. ماہ رجب المرجب کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے. قرآن پاک پڑھے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. قرآن پاک کی آیت کریمہ جس کا مفہوم بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کتنی بولی؟ 12. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. اچھا اب 12 مہینے تو ہیں، لیکن ان میں کیا کوئی مہینہ خاص ہے، زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو ہاں پھر قرآن کہتا ہے منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. کتنے بولی؟ 4. اب 3 جو مہینے وہ لائن سے ہے نا، لاسٹ، سیکنڈ لاسٹ اور فرسٹ، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور ایک جو مہینہ وہ 7ویں نمبر پر آتا ہے اور ابھی وہ شروع ہو چکا جسے ماہ رجب المرجب کہا جاتا ہے. کہے سبحان اللہ. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب شہر اللہ، شعبان شہری و رمضان من امتی. آقا فرماتے رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. اب جو مہینہ شروع ہوا نا، یہ نیکیوں کی بیج بونے کا مہینہ ہے. پھر ماہ شعبان اسے سیراب کرنے کا، یعنی آنسوؤں کے ذریعے ہے نا، اسے سیراب کرنے کا مہینہ ہے. اور پھر ماہ رمضان یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، ماہ رجب جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا، اور دیکھا جائے تو ہم 2025 میں بھی داخل ہو چکے ہیں ہے نا. حالانکہ ہمارا نیا سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں تو 2025 یہ بھی نیا سال ہے، ہم اس میں داخل ہوئے. اب میں آپ سے کہوں گا ارادہ کریں سب سے پہلے کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ شروع ہوا. اب ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ ماہ رمضان آئے گا تو نماز پڑھیں گے، ماہ رمضان آئے گا تو قرآن پاک کھولیں گے. نہیں، ابھی سے شروع کر دے. کہیں انشاءاللہ ابھی سے عادت بنا لی. اس لیے تو دیکھیں نا، ماہ رجب ہی سے پہلے دن کے روزے کی فضیلت، دوسرے دن، تیسرے دن، پھر 27 ماہ رجب پہلے سے مشق کرائی جاتی ہے، پریکٹس، تاکہ پہلے سے جب ہم روزہ رکھیں گے ہے نا، 2 3 4 5 روزہ رکھے، پھر ماہ شعبان میں رکھے. اب ماہ رمضان میں تو رکھنا ہی ہے، وہ تو فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر، اب تو رکھنا ہی ہے. تو اب ہمیں ماہ رجب ہی سے پریپیئر ہونا ہے. کہے انشاءاللہ.
ابھی سے ارادہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں گے. کہیں انشاءاللہ. میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھا, اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, اللہ کی طرف, اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. یہاں توبہ کرنے کا حکم ہے. جیسے ہی ہم لفظ توبہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھے, امام صاحب نے سلام پھیرا, ہم نے ساتھ میں پھیرا, اب فوراً ہم گالوں پہ تماچے مارتے ہیں, کان کو کھینچتے ہیں, یا پھر تسبیح لیے استغفر اللہ پڑھ لیے, تو یہ توبہ ہو گئی. یاد رہے, سچی توبہ اسے نہیں کہیں. یہ بظاہر ہم توبہ کرتے ہیں, یا اسے رسمی توبہ کہہ دیجیے کہ انسان گال پہ تماچا مارا, کان کو کھینچا, ہے نا, یا استغفر اللہ صرف زبانی اگر کہا, دل سے نہیں کہا. لیکن یاد رہے, سچی توبہ اسے کہیں گے کہ بندہ کل تک جو گناہ کرتا تھا اب ان گناہوں سے توبہ کر لے اور پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جائے. اب اس بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ سچی توبہ اسے کہیں گے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل گیا, اب ریٹرن اسی راستے سے جا نہیں سکتا. ایسے ہی کل تک اگر آپ میں مجھ میں کوئی کمی تھی, ہم کسی گناہ میں مبتلا تھے, اب اگر توبہ کر لیے تو زندگی بھر اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں جانا ہے. کہے انشاءاللہ. اور جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے, ان الحسنات یذھبن السیئات, کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اچھا, جب بندہ سچی توبہ کر لے تو پھر کیا انعام ملتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. آقا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں, بلکہ وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے. آج ہی ارادہ کر لے, ماہ شعبان کا انتظار نہیں کرنا کہ شب برات آئیں گی تو ایک دوسرے سے معافی مانگیں گی پھر توبہ کریں. نہیں میرے بھائی, کل کس نے دیکھا ہے 2024 رخصت ہوا, کیا آپ کو نہیں پتا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا کہیں بس کا حادثہ ہوا, کہیں شپ کا حادثہ ہوا کہ کہیں جہاز کا حادثہ ہوا, کہیں کیا ہوا, کہیں کیا ہوا. اللہ کا شکر کرے کہ آپ اور میں سلامت ہے. کہ الحمدللہ, اور محبت سے بولیے الحمدللہ. یقیناً یہ رب کا فضل ہے نا, یہ کرم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا صدقہ ہے کہ آپ اور میں اگر صحیح سلامت ہے, اچھے ہیں, فٹ ہے, محفوظ ہے, تو یہ یقیناً اس کا کرم ہے. ورنہ ہم بھی کہیں ہوتے, اللہ نہ کرے, تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر کرے, شکر کی عادت اپنے اندر لائے. کہے انشاءاللہ. ہمیشہ نا جب بھی کوئی پوچھے بھی آپ سے آپ کیسے ہو, گھر میں سب کیسے, کام کیسا ہے, نا شکری نہ کرے. اس سے بھی اپنی عادت بنائے. سب سے پہلے تو میں نے آپ کے درود پاک کے لیے کہا کہ درود پاک اپنے لیے مقرر کر لے وظیفہ, کم سے کم روزانہ 50 یا 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. تھوڑی اور محبت سے بولیے. ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے سنا کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرے, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے. یقیناً ہم میں سے ہر کوئی گناہگار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا متقی, میں پرہیزگار, یا کوئی یہ نہیں کہے گا میں معصوم ہوں. نہیں, صرف دو جماعت ہے, ایک تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت اور ایک فرشتوں کی جماعت ہے نا. یہ معصوم ہے, ان سے گناہ ہوتا نہیں, سوچ بھی نہیں سکتے ہم, یہ گناہوں سے بالکل پاک ہے. لیکن ان کے علاوہ ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے. اب ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے, مجھ سے, آپ سے, ہر ایک سے. اب آپ نے کیا کیا وہ آپ جانتے ہیں, رب جانتا ہے. میں نے کیا کیا میں جانتا ہوں, رب جانتا ہے. اب توبہ کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جہاں ہے وہیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, آنسوں کے نذرانے پیش کرے. حدیث پاک میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خوف خدا سے مچھر کے پر کے برابر بھی روتا ہے, میرا مولا اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ارے اتنا رو کے تو دیکھو, دنیا کے سامنے روئیں گے نا تو کوئی کہے گا مگرمچھ کے آنسو ہے. ارے دیکھو ایکٹنگ کر رہا ہے, دکھاوا ہے نا. کسی کے سامنے انسان روئے تو عزت کم ہوتی ہے, لوگ مذاق بناتے ہیں. اگر آپ سے کوئی جیلیسی رکھتا ہے تو وہ ہنسے گا بھی, اچھا ہوا. سامنے تو کہے گا ہمدردی, لیکن لوگ
اچھا لوگ اسٹیٹس بھی لگا دیتے ہیں، ذرا سی پریشانی آئی نا میرے بھائیوں نہیں لگایا کریں۔ 100 لوگوں نے آپ کا اسٹیٹس دیکھا، 50 نے دیکھا، 200 نے دیکھا، کتنے دعا کریں گے دل سے؟ میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی پریشانی آئے نا، کوئی تکلیف ہو تو اسٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے وضو کرو، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نفل پڑھو اور ساتھ میں توبہ کرو، میرا مولا آپ کی زندگی کے تمام غموں کو دور فرما دے گا۔ لیکن ہم میں سے کون ایسا کرتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو تو ابھی بھی وقت ہے، ہمیں توبہ کرنا ہے، کہیں انشاءاللہ۔ انتظار نہیں کرنا ہے کہ بعد میں توبہ کریں گے، ابھی تو کب نہیں، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ کسی نے کہا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا آخری دن کب ہوگا۔ ہم یہ سوچتے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بوڑھا ہوں گا، ابھی تو کنوارا ہوں، شادی ہوں گی، بچے ہوں گے، بچے بڑے ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر میں جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائی، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے کئی ایسے دوست احباب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے جو کل تک تھے، اب نہیں ہے۔ بتائیے، سوچیے، تھوڑا ذہن دوڑائیے۔ مسجد سے اعلان ہوتا ہے، حضرات فلاں صاحب کا انتقال ہوا، کل قرآن خوانی ہے، کل ہمارا نام کا بھی اعلان ہوگا کہ نہیں؟ بتائیے، آج ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں، کاندھا دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں، دعا فاتحہ کرتے ہیں، کل کوئی ہمارے جنازے میں آئے گا۔ اب اس بات کی کون سی گارنٹی ہے؟ ارے میرے آپ کے گھر میں شادی ہو یا کوئی اور فنکشن ہو، ہم پہلے سے طے کرتے ہیں فلاں تاریخ کو ہے، کپڑا لے لیں گے، ہال بک کریں گے، کھانے والے کو آرڈر دیں گے، ساری چیزیں ہے نا، پتہ ہے فلاں ڈیٹ فلاں دن، لیکن موت کا کیا بھروسہ ہے؟ تو آج ہی جمعہ میں ارادہ کر لے کہ اب تک جتنے گناہ ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے، کہے انشاءاللہ۔ اور آپ کے پاس ایک سنہرا موقع ہے توبہ کا، کیونکہ جہاں 40 مومن ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں جہاں 40 مومن ہو، عاشق رسول ہو، تو ان میں ایک اللہ کا یقیناً محبوب بندہ ہوتا ہے، مقرب بندہ، بلکہ یوں کہے اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے سب کی آمین کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے دیکھیں، جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھے، تاکہ ان نمازیوں میں اگر کوئی نیک ہوگا تو اللہ اس کی وجہ سے سب کی نماز کو قبول کر دے گا۔ امام صاحب کی وجہ سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ بہرحال بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اب آئیے، توبہ کا وقت آ چکا ہے۔ اب کہاں کریں گے؟ تو اکیلے میں بھی توبہ کرنا ہے، اجتماعی طور پہ بھی توبہ کرنا ہے، تو کہاں کریں گے؟ انشاءاللہ قریب سنی دعوت اسلامی کا الحمدللہ آپ کے اس ممرہ ہی کی سرزمین پر امرت نگر میں مٹل گراؤنڈ جو ہے، وہاں الحمدللہ ایک روزہ اجتماع ہونے والا ہے۔ کب ہے؟ پرسوں انشاءاللہ، ہے نا، 12 تاریخ سنڈے، چھٹی کا دن ہے۔ صبح انشاءاللہ 11 بجے تقریباً شروع ہوگا، رات 10 بجے تک چلے گا۔ میں آپ سب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی آئے، اپنے ساتھ میں دوست احباب کو بھی لائے، کہے انشاءاللہ۔ تھوڑی اور محبت سے بولیے۔ دیکھیے، ہم کرلا سے الحمدللہ آئے ہیں دعوت کے لیے، میرے علاوہ اور بھی ہمارے مبلغین الحمدللہ آئے ہیں تاکہ آپ کے درمیان دعوت دیں۔ تو آپ یہی رہنے والے ہیں نا، ممرہ ہی میں رہتے ہیں؟ ہاں، تھوڑا سی دور دراز ہوں گے، آٹو رکشہ کے ذریعے اگر پیسہ خرچ بھی ہوتا ہے، آپ جتنا قدم چل کر آئیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نوری فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے۔ سوچئے، بظاہر تو ہمارے پیروں میں جوتا چپل ہو، زمین پہ چل رہے ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے پروں کو بچھا دیتے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ جب آپ علم سیکھنے کے لیے نکلیں گے نا، کتنا ثواب ملے گا۔ وقت ختم ہو گیا، بس معافی چاہوں گا 2 منٹ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلوں میں رہنے والی چیٹیاں، آسمان میں اڑنے والے پرندے، اللہ کے نوری فرشتے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بتائیے، یہ سب ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، ہر قدم کے بدلے میرا مولا اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اب آپ اپنی گھر سے نکلے, اگر اس گراؤنڈ پہنچنے تک, میٹر گراؤنڈ پہنچنے تک اگر 50 قدم ہوئے تو صرف پہنچنے پر 50 سال کی عبادت کا ثواب. پھر وہاں بیٹھیں گے, الحمدللہ وہاں ہمارے امیر حافظ و قاری مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب تشریف لائیں گے, حضور بلبل باغ مدینہ رضوان خان صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ, سید امین القادری صاحب تشریف لائیں گے, اور بھی بہت سارے مبلغین ہوں گے, مفتی زبیر احمد صاحب اور غالباً مفتی نظام الدین صاحب بھی تشریف لائیں گے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا, آپ کے لیے بہت گولڈن چانس ہے کہ آپ کوشش کریں صبح 11 بجے ہی سے, 11 سے 1 انشاءاللہ امید کا سیشن ہوگا. یعنی جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, جو ڈاکٹری کر رہے ہیں یا انجینئرنگ کر رہے ہیں, انہیں کس فیلڈ میں جانا, کیا کرنا ہے, یا جنہوں نے ابھی 10th کلیئر کیا یا 12th ہوا یا ہونے والا ہے, ان کو آگے کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کرے. تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسی بھی ٹیم ہے, سنی دعوت اسلامی کے مبلغ بھی ہے الحمدللہ, کئی نعت خواں بھی ہے, مقرر بھی ہے, اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے انہیں دین کے ساتھ دنیا کا علم بھی عطا فرمایا. تو ایسے کئی ایکسپرٹ وہاں آئیں گے جو آپ کے سامنے بہت سی باتیں پیش کریں گے, اور جو کالج اسٹوڈنٹ ہیں ان سے فردر بات بھی ہوگی. یعنی لاسٹ میں جب سیشن پورا ہوگا تو اگر ان کا کوئی سوال ہے کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آگے کس فیلڈ میں جاؤں, تو انشاءاللہ وہ مشورہ بھی دیں گے. تو یہ 11 سے 1 کا سیشن ہوگا, پھر ظہر نماز, پھر انشاءاللہ اس کے بعد نعت خوانی, پھر لائن سے ترتیب وار بیان, پھر سوال جواب کا سیشن, بہت کچھ. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو پورا گراؤنڈ فل کرنا ہے. آئیں گے انشاءاللہ, ہے نا, ایک ایک کو لے کر آئے, محبت سے دعوت دے, فون کرے, میسج کرے, کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا مسکرا کے بولو انشاءاللہ. دیکھیں آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں, کچھ نہیں, بدلے میں صرف آپ کو آنا ہے. ہم آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہے, بس اتنا ڈیمانڈ ہے کہ آپ اکیلے نہیں آئیں گے, اپنے ساتھ ایک کو لائیں گے. بولو انشاءاللہ. واٹس ایپ سب استعمال کرتے, گروپ ہوگا, براڈ کاسٹ ہوگا, آپ میسج کریں. امیج ہر جگہ دیکھو, بینر بھی لگا ہے الحمدللہ, پوسٹر بھی لگا ہے نا, ابھی پیمپلیٹ بھی, ہینڈ بل بھی بانٹا جائے گا انشاءاللہ. آپ کوشش, آپ بھی دعوت دیں. یہ مت کہے سنی دعوت اسلامی کا اجتماع, آپ یہ کہے سنی اجتماع ہے. تمام سنیوں کا ہے, غوث و خواجہ رضا والوں کا ہے. بولو الحمدللہ. تو آپ کو آنا ہے, علماء کے چہرے کی زیارت کریں گے. ارے عالم باعمل کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے نا. وہاں آئیں گے, نعت خوانی, اتنا بڑا مجمع ہوگا, نماز ہوگی, تو کتنا اچھا لگے گا. آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, میرے کہنے بتانے میں, سمجھانے میں, آپ کے سننے سمجھنے میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی ہو, اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.